حضرت آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ حکومت کی طرف سے جیسے لاک ڈاؤن ہوا ہے کووڈ-19 کو لے کر بہت سارے اعلانات جاری کیے گئے ہیں کہ اپنے گھروں میں رہو، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا پریشانی ہو رہی ہے ان کو گھر میں رہنے کی وجہ سے؟ دیکھیے، انسانوں کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ تو ماننے والے ہوتے ہیں، کچھ نہ ماننے والے ہوتے ہیں۔ لیکن نہ ماننے والے بھی بعض دفعہ حالات کی مجبوری میں باتوں کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، اور خاص طور پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا تو سر تا پیر، پیر سے لے کے سر تک ماننے ہی والے کا نام ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ماننے میں اور نہ ماننے میں اس کے درمیان کون سی چیزیں آڑے آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر شریعت اگر کسی حکم میں آڑے آ رہی ہو تو اسے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ مانے۔ الحمدللہ پوری دنیا اور عالم اسلام کے نامور مفتیان کرام نے یہ فتویٰ صادر کر دیا کہ کسی بھی صورت میں 2 یا 3 آدمیوں کے علاوہ مسجد میں نماز با جماعت کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود اب ہمارے دل میں یہ داعیہ ہو رہا ہے کہ ہم مسجد میں جائیں اور 2 کے بجائے 15-20 آدمی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان مفتیان کرام پر ہمارا اعتماد نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مانیں، اور ماننا ہی اسلام ہے۔ جنہوں نے دن رات برس ہاں برس کتاب و سنت کو کھنگال کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ موجودہ حالات کے اندر یہی صورتحال ہے اسلام کی، تو تمام ایمان والوں کی ذمہ داری ہے، چاہے بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، اسے چاہیے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے، اور مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کو یہ چاہیے کہ وہ 2 یا 3 آدمیوں کا نامزد متعین کر کے اور اس کے علاوہ کسی کو بھی وہاں آنے کی اجازت نہ دے۔ جب شریعت کے مفتیان کرام اور ماہرین ہمیں اجازت دے رہے ہیں، اس کے بعد رکاوٹ کس چیز کی؟ ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ کہ انتظامی امور، سرکار، گورنمنٹ جن کے تحت میں ہم اپنے دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی طرف سے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ گھروں میں رہو۔ شریعت کی طرف سے ہمیں کہا جا رہا ہے گھروں میں رہو، اور محکمہ صحت، سواستھ منترالے کی طرف سے، ماہرین ڈاکٹروں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ گھروں میں رہو، اور گھروں کے اندر بھی سوشل ڈسٹینس باقی رکھو۔ تو ہمیں اس میں کیا دقت آ رہی ہے؟ مجھ کو لگتا ہے ایک دقت ہے، جب تک ہم اس دقت کا علاج نہیں کریں گے ہم اپنے گھروں میں نہیں رہ پائیں گے۔ وہ دقت کیا ہے کہ گھر کے افراد سے ہماری صحیح معنوں میں محبت نہیں ہے۔ اس لیے آج ہی سے ہم اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر کے بیٹھیں اور ان سے آپس کے شکوے شکایتوں کو دور کر کے ان سے کہیں کہ بھئی آج کے بعد میری طرف سے زیادتی ہوئی تو مجھے معاف کرنا، اور ان کے اگر دوسروں کی طرف، چھوٹوں کی طرف سے زیادتی، آپس کی رنجشوں کو دھل لو۔ شریعت اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ اس وقت میں باپ بیٹے میں اگر کوئی ناچاکی ہے، ماں اور بیٹی میں کوئی ناچاکی ہے، ساس اور بہو میں کوئی نا اتفاقی ہے، خدا کے واسطے ماہ مبارک آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا، ہو نہیں سکتا کہ گھر میں آدمی سب کچھ ہوتے ہوئے، گورنمنٹ کا پریشر بھی ہے، پولیس کا دباؤ بھی ہے، محکمہ صحت کی طرف سے، اس کے باوجود آدمی گھر میں نہیں رک رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر کے اندر یہ پرابلم ہے، آپس کی ناراضگیاں ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، میرا یہ پیغام ہے سب کو کہ یہ وقت ایسا نہیں ہے، گھر کے اندر پیار اور محبت سے، اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي،
تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور آپ نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اس لیے گھروں میں رہنا یہ اسلام کی عین تعلیم کے مطابق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تو 3 سال شعب ابی طالب میں گزارے ہیں، جو پورے معاشرے نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا تھا صرف ایمان کی وجہ سے، اور آپ نے تو کئی مہینے جو ہے وہ جبل نور پر گزارے ہیں، تنہائیوں کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن تک جبل طور پر گزارے ہیں۔ ہماری تو تاریخ بھری پڑی ہے تنہائی کے اندر، ہم تنہائی اور گھر کے اندر آپ دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو جیلوں میں برسوں سے پڑے ہوئے ہیں اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر کے۔ آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، آپ بال بچوں کے اندر ہیں۔ لاکھوں نہیں کروڑوں مزدور جو اپنے اہل سے گھر والوں سے دور ہیں، وہ تو گھروں میں جانے کے لیے بے چین ہیں، اور ہمارے پاس گھر بار سب کچھ ہوتے ہوئے ہم گھروں سے باہر بیٹھے ہوئے۔ اس لیے میں اپیل کرتا ہوں خصوصاً نوجوانوں سے کہ وہ گھر ہوتے ہوئے بھی گھر کے باہر اور چوپالوں کے اوپر اور ہوٹلوں کے اوپر اور پولیس کی گاڑی آ جائے تو بھاگے۔ اس طرح سے قوم کی بدنامی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ وقت نمونہ پیش کرنے کا، اپنے اخلاق کا اور اپنے کیریکٹر کا نمونہ پیش کرنے کا ہے۔ اس لیے اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قیل ومن یا رسول اللہ، آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ تو موجودہ دور کے اندر جب اگر ہم بھیڑ کریں گے، گھروں کے باہر نکلیں گے، موٹر سائیکلیں چلائیں گے، پریشان کریں گے، تو ہمارا پڑوسی چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ ہم سے پریشان ہوگا، تو ہم اپنے ایمان کو کمزور اور اپنے ایمان کی کمزوری کو دکھا رہے ہیں۔ میرے بھائیو عزیزوں اور دوستو، 1 ہفتے بعد ماہ مبارک شروع ہونے والا ہے، ابھی سے اس کی تیاری میں جٹ جائیں، ذکر و تلاوت اور گھر کے اندر آپس کے میل جول کو بڑھائیے، محبت اور پیار کو بڑھائیے۔ ہاں جہاں برتن ہوتے ہیں وہاں آواز ضرور ہوتی ہے، لیکن ان آوازوں کو اپنے پروردگار کے واسطے اور خدا کے واسطے ان آوازوں کے اندر جو کچھ بھی کمی زیادتی ہوئی اسے معاف کر کے پیار و محبت کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔